دعوت سخن دوں گا چند اشعار کے ساتھ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. میں تو حضرت کی بارگاہ میں یہ گزارش کروں گا کہ آج محبت رسول کا ایسا دریا بہا دیجیے اور سامعین کو محبت رسول کا ایسا سبق اور ایسا درس دیجیے اور محبت رسول کا خمار ان کی آنکھوں پہ ایسا چڑھائیے کہ زندگی بھر کبھی یہ خمار نہ اترنے پائے. بقول علامہ آصی کے، علامہ آصی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پلا دے جام، پلا دے جام کہ مرتے ہیں اے رند اے ساقی، ضروری کیا کہ یہ جلسہ ہو حوض کوثر پر، ضروری کیا کہ یہ جلسہ ہو حوض کوثر پر، اور محبت رسول کا ایسا درس ہو کہ ہر مومن جذبہ ایثار سے سرشار ہو کر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہے. کہ آخر وقت ہے آسی، آخر وقت ہے آسی، چلو مدینے کو کہ نثار ہو کے مرے تربت پیغمبر پر. حضرات، حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر کے ساتھ کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول ہاشمی کانفرنس، رسول ہاشمی کانفرنس، حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین سبحانی. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین واہل بیتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خیر و برکت کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی. حضرات، آج کا یہ نورانی جلسہ مخیر قوم فدائے سنیت عالی جناب الحاج سیٹھ لال محمد صاحب اور الحاج سیٹھ محمد یعقوب صاحب اور آپ سب حضرات کی طرف سے منعقد ہے. ابھی آپ نے ایک بہترین ایمان کو چلا بخشنے والی تقریر سماعت فرما رہے تھے. مجاہد اسلام، عمدۃ الخطبہ، سند المدرسین، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شیر محمد صاحب، شیر راجستھان. انشاءاللہ ابھی میرے بعد آپ ایک بہترین بیان
عمدۃ الخطبہ شاہین قال حضرت علامہ محمد حسین ابو الحقانی صاحب قبلہ کا بھی آپ سنیں گے۔ غالباً آپ کے سجان گڑھ میں یہ میری تیسری بار حاضری ہے۔ واقعی ان دونوں بھائیوں نے مسجد اور مدرسہ کی تعمیر میں مغل سلاطینوں کی یاد تازہ کر دی ہے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے خلوص کو قبول فرمائے۔ دوستو، ابھی رمضان شریف سے پہلے میں ہندوستان میں سومناتھ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس کو حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح فرمایا۔ میں وہاں حاضر ہوا تو لوگوں نے بتایا کہ سبحانی صاحب، آپ سمندر کی لہر کو دیکھیں اور عیدگاہ کے اس میدان میں بیٹھ کر کے آپ شہداء کے قبروں کی زیارت کریں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ میں نے پوچھا کہ یہ عیدگاہ کب تعمیر ہوئی؟ لوگوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ ان شہیدوں کی قبروں کو دیکھنے کے بعد تو احساس ہونے لگا کہ ان اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے سمندر کی لہروں سے کھیلتے ہوئے بھارت کی سرزمین پر آئے، روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ، اسلام کا کلمہ بلند کیا، اسلامی شان و شوکت کا ظہور ہوا۔ ان مجاہدوں نے اپنے خون کا قطرہ اسلام کے فروغ کے لیے پیش کیا۔ دوستو، اب ہمیں اور آپ کو اپنا خون نہیں بہانا ہے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگی میں ہیں یہی مردوں کی شمشیریں، اس پر ہم اور آپ عمل کر لیں۔ ہم اپنی جبینوں کو سجدوں سے سجا لیں، ہم قرآن کے تالی بن جائیں، مسجدوں کے معمار اور مسجدوں میں عابد بن جائیں، تو فطرتیں آزاد ہوں اور قدرتیں پھر ساتھ ہوں۔ فطرتیں آزاد ہوں اور قدرتیں پھر ساتھ ہوں، بات بس اتنی سی ہے کہ مسلم بن جائے کوئی۔ میرے دوستو، سجان گڑھ اور گرد و نواح سے آئے ہوئے خوش عقیدہ مسلمانوں، آپ کچھ نہ کرو تو جب آپ کی زبان یاد الہی سے تر ہو اور خوف الہی سے آپ کی آنکھیں بہہ جائیں، آپ کا دل اللہ کے خوف سے کانپنے لگے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ مشلنے لگیں اور آپ کے ہاتھ رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھ جائیں، تو حاجی لال محمد، حاجی محمد یعقوب اور ہم گناہگاروں کو بھی یاد کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آج میں نے اپنا عنوان بنایا ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سے کچھ سال پہلے جب میں آیا تھا تو میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بچپن کو بیان کیا تھا، میلاد مصطفیٰ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ کا ماحول بالکل سنجیدہ ہونا چاہیے۔ میرے بیان میں نہ ہا نہ ہو نہ ٹو نہ ٹوں، کچھ نہیں۔ آپ بے قابو ہو جائیں، اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کو سن کر کے تو اپنی زبان کو ہلا کر اپنے آقا پر درود پڑھ لیں۔ اعلی حضرت
عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان کی مقدس نعت پاک سے بیان کا آغاز ہوا۔ اعلیٰ حضرت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتے ہیں۔ آپ کی نعت کیا ہوتی ہے؟ سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی گوشہ ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس 63 سالہ زندگی پاک ہمارے سامنے ہے اور ہم اپنے آقا کے جلووں کا نظارہ کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو اور یا تو قرآن عظیم کی ان آیتوں کا ترجمہ جو صراحت کے ساتھ مدحت نبوی میں نازل ہوئی ہیں، ویسے تو پورا قرآن آقا کی مدحت میں ہے، یا ان احادیث پاک کا ترجمہ پیش فرمایا ہے جس سے عظمت رسالت نکھر کر ایک کلمہ پڑھنے والے مومن کے سامنے آ جائے۔ اعلیٰ حضرت کون ہیں؟ 2 جملوں میں اسے بھی آپ اپنے ذہن میں بیٹھا لیں۔ اعلیٰ حضرت کسی غیر مولوی کا نام نہیں ہے، کسی گلگلہ چھاپ امام کا نام نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت اہل سنت و جماعت کے امام کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت اس عاشق رسول کا نام ہے جس کی ولادت بسعادت 1856 عیسوی میں اتر پردیش میں ایک پٹھان گھرانے میں بریلی شہر میں ہوئی، اور چند ہی دن ہی کے بعد جب وہی بچہ پڑھ کر کے فارغ ہوا تو باپ نے آپ کو عالم دین کہا، آپ کے سر پر دستار باندھی، آپ کے ہاتھ میں قلم دے دیا، احمد رضا اب جتنے سوالات آئیں گے ان سارے سوالوں کا جواب لکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور جب لکھنا شروع کیا، سوالوں کے جوابات باپ نے دیکھا تو طبیعت میں ایک کیفیت پیدا ہوئی، محبت سے بیٹے کی پیشانی کو چوم لیا، قلم کا بوسہ لیا، سجدے شکر میں گر گئے اور ارشاد فرمایا، احمد رضا خان اب دین و اسلام کے تعلق سے جتنے سوالات آئیں گے ان سارے سوالوں کا جواب لکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ آگے چل کر کے اسی عظیم شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے۔ اسی امام، اسی عالم دین، اسی مرد مجاہد کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اس دور کے سارے حضرتوں میں دین کے تعلق سے سب سے اعلیٰ کام کیا اور بر صغیر کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے، اس عظیم شخصیت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ بہت صحیح کہا مارہرہ شریف کے بزرگوں نے، اور مارہرہ شریف کے بزرگوں کی آواز ہند کے کونا کونا سے گونج اٹھی کہ ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اس عظیم شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت ہیں۔ اب جب آپ سے سوال کیا جائے کہ ہندوستان کے خوش عقیدہ مسلمانوں اعلیٰ حضرت کون ہیں، تو کہہ دو کہ 14ویں صدی کے مجدد اعظم کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت کا جب قلم چلتا تھا تو آواز آتی تھی، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، عادہ سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں، اور جب شوخی طبع پر آئے تو کہہ گزرے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، اور جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، سکے بٹھا دیے ہیں۔ یہ ہیں اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتے ہیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے، چنین و چنے بنے تو جہاں تمہارے لیے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے کیوں کہا؟
آپ ذرا اپنے ذہن پر زور دے کر کے سوچیں وسلم کی عظمت کا حال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنت میں پیدا فرمایا۔ جب تک اس کی مشیت رہی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے۔ بعض لوگ نبیوں اور رسولوں کے تعلق سے غلطی کا لفظ بول دیا کرتے ہیں، غلطی کا لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی نہیں، لغزش ہوئی۔ غلطی اور لغزش میں فرق ہوتا ہے۔ غلطی جان کر کے بھی ہوتی ہے اور غلطی بھول کر کے بھی ہوتی ہے، لیکن لغزش جان کر کے نہیں ہوتی ہے۔ لغزش کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کرنا چاہتا ہے کچھ، ہو جاتا ہے کچھ، اس کا منشا کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے منشا کے خلاف نتیجہ نکل آتا ہے، اس کو لغزش کہتے ہیں، جس کو چوک ہم اور روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے چوک ہو گئی، لغزش ہوئی۔ رب کا حکم ہوا آدم اب جنت سے دنیا کی طرف منتقل ہو جاؤ۔ تو ہم سب ہیں آدمی، ہماری اصل جگہ ہے جنت، ہم جنت میں پیدا ہوئے اور پلٹ کر کے ہمیں جنت میں جانا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا میں منتقل ہوئے تو کہاں آئے دنیا میں؟ اسی آپ کے ہندوستان میں، لنکا کی سرزمین پر۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لنکا کی سرزمین پر جس پہاڑی پر تشریف لائے، آج بھی وہ پہاڑی 10,000 کی فٹ کی اونچائی پر ہے، جس پر حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں قدم پاک کے نشانات بنے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی لغزش پر دنیا میں 300 برس سے زائد روتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ پروردگار میں اپنے لغزش کے لیے عفو و کرم کا طالب ہو تیری بارگاہ میں، مگر عفو و کرم کا پروانہ حضرت آدم کو نہ ملا۔ ایک روز حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل میں یہ بات آئی کہ رب تعالیٰ نے جب مجھے پیدا فرمایا اور میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے جس چیز پر بھی دیکھا رب کے نام کے ساتھ ایک نام دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاؤ اس نام کا وسیلہ پیش کر دوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں جب یہ بات آئی تو حضرت آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، اللہم اسألوک بحق محمد، اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں محمد کے توسل سے عرض گزار ہوں۔ تب تک ندا آئی، آدم تمہاری لغزش معاف کر دی گئی۔ آپ ذرا غور فرمائیے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم 300 برس تک اپنی لغزش پر رب کی بارگاہ میں عفو و کرم کا پروانہ مانگتے رہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو عفو و کرم کا پروانہ نہ ملا، اور جیسے ہی محبوب کا نام لیا عفو و کرم کا پروانہ مل گیا۔ آپ نتیجہ نکالیے، آج وسیلے پر بڑی بحثیں ہوتی ہیں۔ نجد کی بدماش اولادیں جو شور و غوغا کرتی رہتی ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں بغیر وسیلہ کے 300 برس تک روتے رہے، مگر عفو و کرم کا پروانہ نہیں ملا، اور جیسے آقا کا نام لے لیا عفو و کرم کا پروانہ مل گیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، تم سے کھلا باب جود اور تم سے ہے سب کا وجود۔ یا رسول اللہ، تم سے کھلا باب جود اور تم سے ہے سب کا وجود، اور تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کروڑوں درود۔ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و وقار کو دیکھو، اب وسیلے پر بحث مت کرنا۔ پہلی دعا حضرت آدم کی رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے تو رسول اللہ کے نام پر دعا قبول ہوتی ہے۔ بہت سچ کہا ڈاکٹر اقبال نے کہ قوت عشق سے ہر دست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا شعر سمجھو۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ندا آئی، آدم تمہاری لغزش معاف کر دی گئی، مگر آدم یہ تو بتاؤ کہ تمہیں اس نام کا علم کیسے ہوا؟ کیا رب نہیں جانتا ہے؟ آپ ذرا غور فرمائیے جملے پر۔ آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے کسی چیز کے تعلق سے سوال کر دیا یہ کیسے ہے، تو اس سوال کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ رسول کو معلوم ہوتا تو رسول سوال نہ کرتے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس دلیل کو ذرا آگے بڑھا دو۔ اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام سے سوال فرما رہا ہے، وہی رب ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اپنے محبوب کے نام کو ڈال دیا ہے، اور وہی رب ہے جو اپنے محبوب کے تعلق سے سوال فرما رہا ہے، آدم تمہیں اس نام کا علم کیسے ہوا؟ حضرت آدم عرض کرتے ہیں، میرے پروردگار جب میں نے آنکھیں
کھولی تو میں تیرے نام کے ساتھ میں نے اس نام کو دیکھا، بس میں نے سمجھ لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جس نام کو ضم کیا ہے، ملایا ہے، وہ تیرا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ندائی ہاں آدم، اگر وہ میرا محبوب نہ ہوتا تو نہ میں تمہیں پیدا کرتا نہ ساری کائنات بناتا۔ اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے چنین و چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے یا رسول اللہ، دہن میں ذوبات تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ اور اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑے فرمایا اور ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ جو بات ذہن و فکر میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں اس پر غور فرمائیے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف کی سرزمین ہے، دور رسالت ہے، ابتدائے اسلام کا وقت ہے، رات کے 10 بجے کا وقت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے سامنے باب المروہ کے قریب پہنچے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آ گیا۔ اس نے سوال کر دیا، محمد نبی ہو؟ آقا نے فرمایا ہاں۔ اس نے دیکھا آسمان پر چاند طلوع ہے، اس کی چاندنی پھیلی ہے۔ کہا آسمان پر بھی تم کوئی معجزہ دکھا سکتے ہو؟ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مقدس انگلی پاک کا اشارہ فرمایا اور آسمان پر چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیا۔ 13 لوگوں نے وہیں سرکار کے اس معجزے پاک کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ بقیہ ابو جہل اور اس کے ساتھی یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ معاذ اللہ محمد کا جادو تو آسمان پر چل گیا۔ آپ ذرا دیکھیں، وقت تعین کرنے والوں نے جو وقت کو تعین کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت مکہ شریف میں رات میں 10 بجے سے کچھ زائد کا وقت تھا۔ آج بھی مکہ میں جب 10 بجے کا وقت ہوتا ہے تو آپ کے ہندوستان میں 12 بج کر کے قریب 50 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ پاک صرف عرب ہی میں دیکھا نہیں گیا بلکہ ہندوستان میں بھی دیکھا گیا۔ ہندوستان میں کیسے دیکھا گیا؟ کیرل کا راجا دون اپنے محل پر آرام کر رہا تھا، اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا کہ آسمان پر چاند 2 حصے میں بٹا ہوا ہے۔ وہ سوچتا رہا، خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں، نہیں میں جاگ رہا ہوں، میں بیدار ہوں۔ جب صبح ہوئی تو اس نے لوگوں سے معلومات حاصل کرنا شروع کیا، لیکن صحیح معاملہ کا پتہ نہیں چل پا رہا تھا۔ جب عرب کے تاجر تجارت کرنے کے لیے آئے تو عرب کے تاجروں سے پتہ چلا کہ ہاں مکہ کی سرزمین پر ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی رسالت و نبوت کی نشانی کے لیے آسمان پر کچھ لوگوں کے مطالبے پر چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیا۔ ہندوستان میں اسلام 2 راستے سے آیا، ایک تو کیرل کے راستے سے آیا ڈائریکٹ عرب کی سرزمین سے، اور دوسرا ایران ہو کر کے آیا۔ اسی لیے بھارت کے اتری باشندوں کو ایرانی کلچر ملا ہوا ہے اور بھارت کے دکھنی لوگوں کو عربی کلچر ملا ہوا ہے۔ آج بھی کیرل کے لوگ آدھا زبان عربی بولتے ہیں، آج بھی کیرل کے لوگ پرانے دور کا عربی لباس پہنتے ہیں۔ انہیں ڈائریکٹ عرب کے سرزمین سے اسلام ملا اور ہمیں ایران ہو کر کے ملا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے عرب کے تاجر کیرل تجارت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، سمندری راستے سے۔ کیرل زیادہ قریب پڑتا ہے بحر عرب سے، چنانچہ ان لوگوں نے
جب تجارت کا پلان بنایا اور آ کر کے پہنچے بھارت کی سرزمین پر، راجا نے معلوم کیا تو راجا نے اپنے ایک درباری کو بلایا جس درباری کا نام چندن تھا، اور چندن سے کہا چندن جب یہ عرب کے تاجر تجارت کر کے جائیں تو تم ان کے ساتھ عرب جانا اور مکہ میں جانا، اور جس نبی کے تعلق سے یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیا ہے، اگر واقعی وہ نبی ہوں گے اور انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا ہے تو یہ ہماری طرف سے سونٹ اور پان تحفہ میں لیتے جاؤ، اور وہ تمہاری بولی خود سمجھ جائیں گے، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چنانچہ جب عرب کے تاجر تجارت کر کے واپس ہونے لگے تو چندن راجازدون کے درباری بھی ان تاجروں کے ساتھ مکہ گئے، اور جب مکہ میں پہنچے آقا کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ پڑی تو چندن نے اپنے مطابق سلام پیش کیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہو کشل منگل ہے، جیسے میرے سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تب تک چندن نے کہا آپ نبی پر حق ہے، ہاتھ بڑھائیے مجھے اسلام پیش فرمائیے، میں کلمہ پڑھوں گا۔ پہلا بھارت کا وہ شخص ہے جس نے مذہب اسلام قبول کیا ہے۔ مکہ میں جا کر کے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ ذہن و فکر دیا کرتے ہیں کہ ہندوستان میں مذہب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، پہلا ہندوستان کا باشندہ جو مذہب اسلام قبول کر رہا ہے وہ نبی کی زبان پر قبول کر رہا ہے، نبی کے غیب پر قبول کر رہا ہے، نبی کونین کی عظمت پر قبول کر رہا ہے۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے دباؤ۔ پہلا باشندہ ہے چندن شاہ۔ اب راویوں کا اختلاف ہو جاتا ہے مورخین کا کہ کلمہ پڑھ کر کے چندن بھارت واپس آئے کہ نہیں، تو کچھ تو کہتے ہیں کہ واپس آئے اور کچھ کہتے ہیں واپس نہیں آئے۔ یہ بتانا مقصد نہیں ہے، بتانا مقصد یہ ہے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہندوستان کی سرزمین پر بھی دیکھا گیا۔ آپ ذرا غور فرمائیے دوسرا معجزہ سورج کا واپس ہونا۔ یہ سورج کب واپس ہوا تھا ذرا غور کرو۔ سن 1999 میں حضرت پہلا حج میں نے کیا اور اس سال 2005 میں دوسرا حج میں کرنے گیا۔ جب مدینہ شریف حاضری ہوئی تو زیارت کرانے والے کا نام تھا محمد حنیف، پاکستان کراچی کا رہنے والا، بڑا اچھا سنی صحیح العقیدہ تھا۔ اس نے کہا حاجی صاحب میں 32 برس سے مدینہ طیبہ میں ہوں، میں آپ کو بہت ساری جگہوں پر لے چلوں گا، زیارت کراؤں گا۔ ایک جگہ وہ لے گیا، اس نے کہا یہ کھنڈرات دیکھیے، یہ کھجوروں کے چند درخت دیکھیے، اور ان کھنڈرات سے تھوڑی دور پر آگے بڑھ کر کے اس نے ایک باؤنڈری دکھائی جو ٹوٹی پھوٹی دیواریں لگی تھی۔ کہا یہ کون سی جگہ ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ وہی جگہ ہے جس کو مقام صحابہ کہتے ہیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر اپنے سر اقدس کو رکھ کر کے آرام کرنا شروع کیا تھا، اور آپ کی نماز عصر قضا ہوئی تھی تو اللہ کے رسول نے ڈوبے ہوئے سورج کو نماز عصر کی ادائیگی کے لیے پلٹا دیا تھا۔ اور یہ جو دیوار ٹوٹی پھوٹی آپ دیکھ رہے ہیں حاجی صاحب، یہاں پر شیعوں کا جنازہ ہوتا ہے۔ شیعہ کے مردے نہ تو جنت البقیع قبرستان میں دفن کیے جا سکتے ہیں، نہ تو مکہ شریف میں جنت المعلا قبرستان میں، اور نہ تو حرم پاک میں ان کا جنازہ ہوگا۔ ان کے لیے ایک الگ جگہ ہے۔ خیر اس پر تو مجھے بحث نہیں کرنی ہے، بات آ گئی تو میں نے بتایا۔ پھر اس نے یہ بتایا کہ یہ دیکھیے جو کھجوروں کے چند درخت ہیں یہی جگہ ہے جہاں پر ترک حکومت نے اپنے آقا کے اس معجزہ کی یادگار میں مسجد بنا دی تھی، اور اس مسجد کا نام رکھا تھا مسجد شمس۔ نجدی حکومت نے اس مسجد شمس کو شہید کر دیا، چونکہ ان کا مشن ہے یادگاریں مٹائی جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بیٹھ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس کو حضرت علی کے زانوں پر رکھ کر کے آرام کرنا شروع کیا۔ حضرت علی کبھی سارے جہان کے سورج کی طرف اپنا منہ کرتے ہیں اور کبھی آسمان کے سورج کو دیکھتے ہیں۔ حضرت علی دیکھ رہے ہیں کہ آسمان کا سورج تیزی سے جا رہا ہے اور ابھی ڈوب جائے گا، میری نماز عصر قضا ہو جائے گی۔ آپ ذرا ایک فیصلہ لیں، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان علماء سے معلومات آپ کریں۔ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر جو چھوڑ دے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنو، نماز کی پابندی کرو پیارے، نماز کی پابندی کرو۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، نوجوان طبقہ نماز سے کس طرح لاپرواہی کر رہا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فلقی فی النار 30 حقبا، جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑے گا وہ 80,000 سال تک جہنم میں جلے گا۔ آپ فیصلہ اپنے عمل کا لے لیجئے۔ آپ اپنی زندگی کے نشیب و فراز کو دیکھتے ہوئے شب و روز کا حساب اپنے انڈر میں لیجئے۔ آپ کی کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہیں،
آپ کس طرح سے نمازوں کی پابندی کر رہے ہو، یہ ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک بھی حضرت علی کو معلوم ہے۔ حضرت علی قرآن پاک کی آیت بھی جانتے ہیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازیں بھول بیٹھے ہیں۔ قرآن میں رب بیان فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جہنم ہے جو اپنی نمازوں کو بھول بیٹھے ہیں۔ حضرت علی قرآن کی آیت بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی کے ذہن میں نماز کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرامین ہیں وہ سب موجود ہیں۔ حضرت علی سورج کی طرف دیکھ رہے ہیں، سورج بھاگ رہا ہے، نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو گئی، اور وہ بھی نماز عصر جس کے تعلق سے رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً بیچ والی نماز کی۔ حضرت مولا کائنات کی بیچ والی نماز ہی قضا ہو رہی ہے، مگر ذرا فیصلہ تو ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت علی آسمان کے سورج کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اپنے دل سے، اے دل سن لے، نماز قضا ہو جائے، عبادت قضا ہو جائے گی، اگر آقا نے چاہا تو ادا ہو سکتی ہے، اور اگر محبت رسول میں قضا کا معاملہ آ گیا تو رسول کی محبت قضا ہو جائے تو ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت علی کے ایمانی جوش نے فیصلہ دیا، علی محبت رسول پہلے ہے، عبادت بعد میں ہے، آقا کی محبت سلامت ہے تو عبادت مل جائے گی۔ حضرت علی خاموش رہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، حضرت علی کی عبادت کی محبت نے جوش مارا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت وا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیفا حالک یا علی، علی تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے، اب ذرا یہی پر غور فرمائیے اور حدیث کی ساری کتابیں مطالعہ کر ڈالیے، تواریخ کی ساری کتابیں دیکھ ڈالیے، سیرت الرسول مطالعہ کر ڈالیے، جیسے اللہ کے حبیب نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا، علی تمہارا حال کیا ہے؟ تو حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ تو نبی کونین نے حضرت علی کو ڈانٹا نہیں، حضرت علی کو پھٹکارا نہیں، حضرت علی سے سبب نہیں پوچھا، حضرت علی سے کوئی سوال نہیں کیا، جیسے حضرت علی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے، تب تک نبی کونین کے دستے پاک اٹھ گئے رب کی بارگاہ میں، اور میرے آقا عرض کرتے ہیں، اے اللہ علی تیرے اور تیرے نبی کی طاعت میں تھے، ان کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے۔ زبان رسالت سے الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ آسمان پر ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، سورج کی شعاعیں پھیل جاتی ہیں، حضرت علی نماز عصر ادا فرما لیتے ہیں۔ حیرت ہو رہی ہے، جس رسول نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا ہو، چاند کو دو ٹکڑے کیا ہو، اس رسول کی طاقت و قوت کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو فرما رہے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ، اور اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، اور گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی۔ یا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیوں کہا؟ آپ ذرا دیکھیں، ہمارا اور آپ کا ایمان و عقیدہ ہے کہ قیامت برحق ہے، قیامت آئے گی۔ اگر کوئی قیامت کا انکار کرے تو علماء سے پوچھ لو فتویٰ کہ اس کا داخلہ اسلام میں رہ جائے گا۔ قیامت برحق ہے، قیامت اس دن کا نام ہے جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ قیامت قیامت ہے۔ قیامت کے ماحولیات پر غور کیجئے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم کانپنے لگتا ہے، ذہن و فکر میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ قیامت قیامت ہے۔ رب تعالیٰ نے ساری دنیا کی چیزوں کو پیدا فرمایا، اس کی ایک عمر متعین کر دی ہے۔ درختوں کے لیے، پہاڑوں کے لیے، زمین کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، سب کے لیے ایک
وقت متعینہ ہے، جب وہ وقت ختم ہوتا ہے تو آدمی ختم کر دیا جاتا ہے، جانور ختم ہو جاتے ہیں، پیڑ پودے ختم ہو جاتے ہیں، پتھر ختم ہو جاتے ہیں، ہر چیز کی ایک عمر ہے۔ اللہ نے دنیا کو پیدا فرمایا، دنیا کی بھی ایک مدت متعینہ ہے، جب اس کی مدت تمام ہوگی اسی دن کا نام قیامت ہے۔ قیامت آئے گی، ہنگامہ محشر ہے، میدان ہے، قیامت میں سارے اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، جو اب تک پیدا ہوئے وہ بھی ہوں گے قیامت میں، اور جو قیامت تک پیدا ہوں گے وہ بھی ہوں گے قیامت کا میدان میں۔ قیامت کا ایک دن دنیا کے دن سے 50,000 برس کا ہوگا، اتنا بڑا دن ہوگا۔ قیامت کی ایسی ہولناکی ہوگی، اتنی گرمی پھوٹے گی، اتنی گرمی پھوٹے گی کہ آج سورج 9,08,78 میل کی دوری پر ہے اور اپنے پشت کے بل ہے، تو اس کی شعاعیں پھیل جاتی ہیں، تو گرمی سے ہم اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کل کے دن سورج سوا نیزہ پر ہوگا، صرف اتنی دوری پر سورج ہوگا، اس کی تپش کتنی ہوگی، وہ اپنے منہ کے بل اپنی شعاعوں کو زمین پر بکھیرے گا، اتنی تپش زمین پر ہو جائے گی کہ چنا کا دانہ ایک جگہ پر رکھ دو تو پھوٹ کر کے لاوا بن کر کے دوسری جگہ پر چلا جائے گا، اتنی تپش گرمی میں ہوگی۔ پیاس اتنی شدت سے لگے گی کہ پیاس سے زبانیں باہر نکل آئیں گی، گرمی ایسی شدت کی پھیلے گی کہ بدن بھڑک اٹھیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں اور دعا مانگنے کا ڈھنگ بتاتے ہیں، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، ایسی قیامت کی گرمی ہوگی، اتنا پسینہ چھوٹے گا، اتنا پسینہ کہ اس میں کشتیاں تیر جائیں۔ قیامت میں ایسی ہولناکی ہوگی کہ اگر باپ اور بیٹے کی ملاقات ہو جائے گی تو باپ بیٹے سے منہ پھیر لے گا، بیٹا باپ سے منہ پھیر لے گا۔ شوہر و بیوی کی ملاقات ہو جائے، آج دنیا میں شوہر و بیوی کا رشتہ کتنا مضبوط رشتہ ہوتا ہے، لیکن قیامت کے میدان میں ملاقات ہونے پر اگر شوہر اپنی بیوی سے مدد مانگے تو بیوی کہہ دے گی میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، شوہر کہہ دے گا میری شادی تیرے ساتھ نہیں ہوئی ہے، دونوں الگ ہو جائیں گے۔ اس طرح سے افراتفری کا عالم ہوگا۔ اس طرح کا معاملہ یا تو 12,000 برس تک رہے گا، یا تو 25,000 برس تک رہے گا، یا تو 7,000 برس تک رہے گا۔ ایسے ہی افراتفری کا ماحول رہے گا، ہر کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا قیامت کے دن۔ سارے اہل محشر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، سارے لوگ آپس میں بات کریں گے، چلو حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلو، یہ قیامت کی ہولناکی کب تک ہم دیکھتے رہیں گے، اس مصیبت میں ہم کب تک رہیں گے، اس پریشانی میں ہم کب تک رہیں گے۔ چلو حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، ہم سب کی ان کی اولادیں ہیں، چلو حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا جائے کہ حضور آج ہمارے لیے آپ فریادی بن جائیے، ہمارے مددگار آپ ہو جائیے، ہماری مدد کیجیے، ہم کو اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ رب تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کے لیے نور کا منبر لگوائے گا، اس پر انبیاء کرام جلوہ افروز ہوں گے۔ سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر کے حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آج ہماری مدد فرمائیے، آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے سارے اہل محشر کو دیکھ کر کے، اذهبوا الی غیری نفسی نفسی، میرے علاوہ کہیں اور چلو، میں تو آج خود اپنے میں ہوں۔ آپ ذرا جملے پر غور فرمائیے، حضرت آدم علیہ السلام کا لقب صفی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور آپ صفی اللہ ہو، آج ہماری مدد کر دو، مگر مدد کرنے سے حضرت آدم علیہ السلام نے قیامت کا میدان میں انکار کر دیا اور ارشاد فرمایا اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ مدد کے لیے، آج تو میں خود اپنے میں ہوں، آج میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، آج جاؤ کسی اور سے مدد مانگو۔ اب سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے چل کر حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور حضرت نوح پیغمبر سے عرض کریں گے اے حضرت نوح پیغمبر آپ کا لقب نجی ہے، اللہ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ آدم ثانی ہو، آج ہمیں اس مصیبت سے آپ نجات دلا دو، ہمیں آج اس مصیبت سے آپ چھڑا دو، ہمارے مددگار بن جاؤ۔ تو حضرت نوح پیغمبر بھی ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی غیری نفسی نفسی، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ۔ اب سب لوگ حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام سے چل کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر آئیں گے اور عرض کریں گے اے حضرت ابراہیم خلیل، آپ کا لقب خلیل ہے، آپ کو رب نے خلت کا درجہ عطا فرمایا ہے، آپ رب کے دوست ہو، آج ہماری مدد کر دو، ہماری حالت کو دیکھو۔ تو حضرت ابراہیم خلیل
اللہ علیہ السلام بھی ارشاد فرمائیں گے میرے علاوہ کہیں اور جاؤ، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ۔ ایک بات اور مسلمانوں میں آپ سے عرض کرتا چلو، آخر یہ تمام پیغمبروں کے پاس لوگ جا رہے ہیں، آقا کے پاس کیوں نہیں جائیں گے؟ سرکار کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے ہیں؟ لوگ بھول جائیں گے سرکار کی بارگاہ میں جانا، حضرت آدم کے پاس جا رہے ہیں مگر آقا کی بارگاہ میں جانا بھولے ہوئے ہیں، حضرت نوح کے پاس جا رہے ہیں مگر اللہ کے حبیب کے پاس جانے میں بھولے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جا رہے ہیں مگر سرکار کے پاس جانے میں بھولے ہوئے ہیں۔ آج لوگوں سے تقریریں سن رہے ہو، آج کتابوں میں پڑھ رہے ہو، آج آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ قیامت کے میدان میں مدد ہمارے سرکار ہی فرمائیں گے، مگر یہ اہل محشر سرکار کی بارگاہ میں نہیں جا رہے ہیں، حضرت آدم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، حضرت نوح کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، حضرت خلیل علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کے حبیب کے پاس نہیں جا رہے ہیں۔ سب کے ذہن و فکر سے اس بات کو رب نے محو کر دیا ہے، سارے لوگ بھولے ہوئے ہیں۔ اس میں راز یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر ڈائریکٹ چلے جاتے تو جب سیرت رسول لکھنے والا لکھتا اور آقا کی خصوصیت لکھتا تو لکھ دیتا کہ اس میں محمد کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ قیامت کے میدان میں ہم حضرت آدم کے پاس جاتے تو وہ بھی ہماری مدد کر دیتے، حضرت نوح کے پاس جاتے تو وہ بھی ہماری مدد کر دیتے، حضرت ابراہیم کے پاس جاتے تو وہ بھی ہماری مدد کر دیتے۔ اس لیے پہلے تمہیں ان اولو العزم پیغمبروں کی بارگاہوں میں گھما لیا گیا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ قیامت میں جو کام کوئی نہیں کرے گا امت کی مغفرت کے لیے وہ کام محمد کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آؤ ذرا دیکھو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر غور فرماؤ۔ سارے لوگ حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آپ سے عرض کریں گے اے حضرت عیسیٰ پیغمبر، آپ روح اللہ ہو، آپ کا لقب مسیح ہے، حضور آپ کرم فرمائیے، آج ہماری مدد کر دیجئے، آج ہماری فریاد کو آپ پہنچیے۔ تو حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام بھی ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ۔ تو سارے اہل محشر بول پڑیں گے اے حضرت عیسیٰ پیغمبر اب ہم کہاں جائیں؟ ہم آدم صفی اللہ کے پاس سے ہو کر آ رہے ہیں، نوح نجی اللہ کے پاس سے ہو کر آ رہے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس سے ہو کر آ رہے ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کا بڑا مرتبہ ہے، اب ہم کہاں جائیں؟ جیسے سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چلو سب کے سب محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں چلو۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے تو نجدیوں کی کھٹیا کھڑی کر دی ہے۔ کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبیوں اور رسولوں سے مدد نہیں لینی چاہیے؟ کیا قیامت میں حضرت آدم سے مدد نہیں مانگو گے؟ حضرت نوح سے مدد نہیں مانگو گے؟ حضرت عیسیٰ سے مدد نہیں مانگو گے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے مدد نہیں مانگو گے؟ ان انبیاء کرام سے مدد مانگو گے؟ یہ سب کہیں گے میرے علاوہ کہیں اور جاؤ، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ۔ کوئی نہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ رب کی بارگاہ میں مدد مانگ لو۔ اور جب حضرت عیسیٰ سے سوال کیا جا رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں محمد کی بارگاہ میں چلو۔ پتہ یہ چلا کہ مدد فرمانے والے میرے آقا ہیں، کرم فرمانے والے میرے آقا ہیں، نجات کا پروانہ دلانے والے میرے آقا ہیں، مغفرت کا پروانہ عطا فرمانے والے میرے آقا ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے رسول کی شان پر غور کرنے والوں، تم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و عظمت پر غور کرتے ہوئے ذرا دیکھو کہ ملک کے کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کے کونین انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، رسول ہاشمی کانفرنس۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم دیں گے اذهبوا الی محمد، محمد کی طرف چلو، تب تک میرے آقا سب کو یاد آ جائیں گے۔ اب سارے لوگ سرکار کی طرف بھاگیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرما رہے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، اور یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے دان میں تشریف لائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پاک پر شفاعت کا تاج ہوگا، ہم روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ دولہا بن کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ داہنی طرف حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، بائیں جانب حضرت عمر فاروق اعظم ہوں گے، 70,000 صحابہ کی جماعت پیچھے پیچھے ہوگی۔ رب تعالیٰ اپنی کرسی کے داہنی جانب اپنے محبوب کی کرسی لگوائے گا۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے تجلی الیقین میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تحریر فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ اپنی کرسی پر اپنے محبوب کو جلوہ فرمائے گا۔ اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرما رہے ہیں کہ جس کو سایہ ہے عرش خدا
پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، ہمارا نبی ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، میرے آقا نعرہ لگاؤ۔ نعرہ تکبیر۔ لوگ سرکار کی بارگاہ میں پہنچ کر سے ایسے ہی ڈائریکٹ مدد مانگ لیں گے؟ نہیں، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سلام عرض کریں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سلام عرض کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ قیامت کے میدان میں آپ کہاں ہوں گے؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، میں مقام محمود پر ہوں گا۔ میرے آقا سے جب سوال عرض کیا گیا، یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، وہ مقام الشفاعہ، وہ مقام شفاعت ہے، یعنی وہ جگہ ہے جہاں پر میں رہ کر کے اپنے امتیوں کی مغفرت کرواؤں گا، اپنے امتیوں کی بخشش کراؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں جلوہ افروز ہوں گے اور سارے اہل محشر سرکار کو دیکھیں گے، آقا کریم کے سر اقدس پر شفاعت کا تاج دیکھیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے صحیح ترجمانی کی ہے کہ جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ سارے لوگ جب سرکار کو دیکھیں گے تو عرض کریں گے، آغثنی یا رسول اللہ، اے میرے آقا کرم فرماؤ، اے میرے سرکار میری مدد کرو، اے میرے آقا ہم سب کو اس مصیبت سے نجات دلاؤ۔ جب اور نبیوں کی بارگاہوں میں یہ سوال کیا گیا تھا تو لوگوں نے کہا تھا میرے علاوہ کہیں اور جاؤ، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا جائے گا تو میرے آقا ارشاد فرمائیں گے، انا لہا، انا لہا، شفاعت کے لیے میں ہوں، مغفرت کرانے کے لیے میں ہوں، نجات دلانے کے لیے میں ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے یہ ارشاد فرمائیں گے، سارے اہل محشر مسکرا اٹھیں گے، سب کو اطمینان و سکون مل جائے گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، ارے نادان نبی کونین کی بنیاد پر دنیا میں تو پناہ پا رہا ہے، قبر میں پناہ پائے گا، تو حشر میں بھی اپنے آقا کی پناہ میں آنے کے لیے آج ہی پناہ لے لے، تاکہ سرکار قیامت کے میدان میں تجھے پناہ دے دے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ترجمانی فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، اور کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، قیامت میں اگر مان گیا، قیامت میں اگر تو اپنے آقا کے عظمت و وقار کو دیکھ کر کے تسلیم کر لے اور نبی انکار کر دیں گے کہ آج ہم پناہ نہیں دیں گے، آج ہم تیری مدد نہیں کریں گے، تو پھر تجھے مدد کہاں مل سکتی ہے؟ پھر تو پناہ کہاں پا سکتا ہے؟ اس لیے تجھے نبی کی پناہ لینی ہے تو آج ہی پناہ لے لے، آج ہی اپنے نبی سے مدد مانگ لے، آج ہی نبی کی پناہ میں ہو جا، تاکہ قیامت کے میدان میں بھی تجھے پناہ مل جائے۔ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، انا لہا، انا لہا، مغفرت کرانے کے لیے میں ہوں، بخشوانے کے لیے میں ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ ارشاد فرمایا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکات اسی کی ترجمانی فرما رہے ہیں، ابائی شفاعت کی ساتھ بائی، اور ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، گھبرانے والے، اے گھبرانے والوں، اب بخشش کا وقت آ گیا ہے، اب سکون میں ہو جاؤ، اب اطمینان میں ہو جاؤ، اب مجرموں پناہ میں ہو جاؤ، اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب بخشش کا وقت آ گیا ہے، اب نجات کا ٹائم آ گیا ہے، اب نجات ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب عرض گزار ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اور گر ان کی رسائی ہے
لو جب تو بنائی ہے، اور سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے دو عالم کے داتا اب تیری دہائی ہے، اے دو عالم کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ اور مطلب میں شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و وقار کو ملاحظہ کرو۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو صرف مدینہ طیبہ کی تاریخ پڑھ کر کے، مکہ المکرمہ کی تاریخیں پڑھ کر کے، نبی کونین کی 63 سالہ مقدس زندگی پاک دیکھ کر کے مدینہ شریف کی گلیوں میں، عرب کے ریگستان میں، عرب کے میدانوں میں سیرت رسول بیان کیا کرتے ہیں۔ اپنے نبی کے وقار کو دیکھنا ہے تو عرش پر دیکھو، اپنے نبی کے وقار کو دیکھنا ہے تو محشر کے میدان میں دیکھو، اپنے نبی کے وقار کو دیکھنا ہے تو تاج شفاعت پہنے ہوئے ہیں، ملاحظہ کرو، تب اپنے نبی کی عزت و عظمت کو دیکھو گے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، اے زمین پر چلنے والا، تو نبی کے وقار کو سمجھنا چاہتا ہے، نبی کی عزت کو سمجھنا چاہتا ہے، تو زمین پر رہ رہا ہے، نبی کے وقار کا جھنڈا اور نبی کی عظمت و عزت کا جھنڈا تو عرش پر لہرا رہا ہے۔ فرش والے تیری شوکت کولو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کولو کیا جانے، اور خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، فریرا تیرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سارے لوگ پناہ مانگ رہے ہیں، یا رسول اللہ پناہ عطا فرمائیں، اے میرے آقا نجات کا پروانہ ہمیں مل جائے، اے میرے سرکار اب اس مصیبت سے ہم نجات پا جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب کریمانہ حال دیکھو، جب سارے لوگ سرکار کی بارگاہ میں یہ فریاد پیش کریں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست نبوت میں حمد کا جھنڈا لیں گے، ایک جھنڈا ہوگا، سرکار اس کو لہرائیں گے اور رب کی تعریف بیان کریں گے، ایسی تعریف کی نہ آج تک کسی نے کی ہے، نہ قیامت تک کوئی کرے گا۔ اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر کریم سجدہ میں رکھیں گے، قیامت کے میدان میں رب کا سجدہ میرے آقا کر رہے ہیں، یہ میرے آقا کی خصوصیت ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جب میرے سرکار کے دست پاک میں حمد کا جھنڈا ہو اور قیامت کے میدان میں حمد کا جھنڈا لہرائے اور میرے آقا رب کی تعریف بیان کریں اور ہم سب اس جھنڈا کے نیچے ہوں تو ہم کس کی طرح، ذرا سنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہی ترجمانی فرما رہے ہیں کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، اور لیوا کے تلے ثنا میں کھولے، رضا کی زبان تمہارے لیے، تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر کریم سجدہ میں رکھیں گے، سرکار کا سر کریم 7 دن 7 رات سجدہ میں رہے گا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، تم کہو تمہاری بات سنی جائے گی، تم جس کی بخشش چاہو اسے بخشا جائے گا، تم جو مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ رب کی طرف سے 3 اعلان ہو رہا ہے، محبوب اپنے سر کو اٹھا دو، آپ تم کہو تمہاری بات سنی جائے گی، تم مانگو تمہیں دیا جائے گا، تم جس کی بخشش چاہو بخشا جائے گا۔ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بات بخشش اور قیامت کی چل رہی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے شہدائیو، رب تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ محبوب تم اپنے آدھی امت کی بخشش بلا حساب و کتاب لے لو قیامت میں، اور یا تو شفاعت لے لو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے شہدائیو، فاخترت الشفاعہ، تو میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، اس لیے کہ شفاعت زیادہ عام اور زیادہ کافی ہے۔ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ جس کے تعلق سے میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں، پروردگار اس کی مغفرت فرما دے، رب بخش دے گا، مولا اسے بخش دے، رب بخش دے گا، مولا اسے بخش دے، رب بخش دے گا۔ اور آدھی امت کی نجات رب کے مرضی پر ہے، اور شفاعت سے نجات میری مرضی پر ہے، اس لیے میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا ہے۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، تو کیا تم یہ جانتے ہو میں پرہیزگاروں کو قیامت میں بخشواؤں گا؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ہم تو یہی جانتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، لا لیکن المذنبین الخطائین، نہیں نہیں، بلکہ میری شفاعت، میری
میری امت کے بڑے بڑے پاپیوں کے لیے ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے، بڑے بڑے سیاہکاروں کے لیے ہے۔ شفاعتی لأہل سنیب من امتی، میری شفاعت میری امت کے پاپیوں کے لیے ہے، جن لوگوں کو ان کے پاپوں نے ہلاک کر دیا ہے ان کے لیے میری شفاعت ہے، میں انہیں بخشواؤں گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تبھی تو مچل گئے اور ترجمانی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بد سہی چور سہی مجرم و ناکار سہی، بد سہی چور سہی مجرم و ناکار سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، کریمہ تیرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، حضرات دیکھو تو ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ویسے لوگ نہیں تھے سرکار کے دیوانے، آقا کریم کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو دردہ کے ذہن و فکر میں یہ بات آتی ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں بڑے بڑے پاپیوں کو بخشواؤں گا، میں بڑے بڑے خطاکاروں کو بخشوا لوں گا، میں بڑے بڑے گناہگاروں کو نجات دلواؤں گا۔ تو بھاری گناہ تو زنا کرنا ہے، بھاری گناہ تو چوری کرنا ہے، لاؤ اپنے آقا سے پوچھ لو یا رسول اللہ کیا چوروں کو بھی بخشوا لیں گے، کیا پاپیوں کو بھی بخشوا لیں گے؟ حضرت ابو دردہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ ان زنا و ان سرقا، اگرچہ وہ آپ کا امتی چور ہے یا زانی ہے، آقا فرماتے نام و ان زنا و ان سرقا، ہاں اگرچہ وہ چور ہے زانی ہے۔ مسلمانوں قربان جاؤ اپنے آقا پر۔ حضرت ابو دردہ چوک پڑے یا رسول اللہ چور، آقا فرماتے ہاں ہاں ابو دردہ وہ ان زنا و ان سرقا، اگرچہ وہ چور ہے زانی ہے، قیامت کے میدان میں اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کر کے میں اسے جنت دلاؤں گا، میں اسے بخشواؤں گا۔ اللہ اللہ، اب آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و وقار کو دیکھو، صحابہ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ اتنی بشارت سننے کے بعد صحابہ بے عمل نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کا عملی ذوق بڑھ جایا کرتا ہے، وہ اپنے آقا کے شان کو اس طرح سے سنتے ہیں تو اور عابد و زاہد بن جاتے ہیں، روشن اور ان علی کا آڈیو خیال و فکر اسپیکر یہ بن جاتا ہے سینٹر کہ جب سجان نبی کا یہ فیض و کرم گناہگار کے لیے ہے تو نیکوکار کے لیے کتنا کرم ہوگا۔ جب اس پار کا یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ ان کا عملی ذوق بڑھ جاتا ہے، وہ بے عمل نہیں ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان فیض ترجمان سے اس عظیم بشارت کو سننے کے بعد صحابہ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، صحابہ رونے لگتے ہیں۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ کرم ہے تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہہ گزرے اے مسلمانوں تمہارے نبی کی شان کا حال یہ ہے کہ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے اور بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اللہ اللہ، اب ذرا غور فرمائیے، وہ صحابہ ہیں، سرکار کے دیوانے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وضاحت فرما دی کتنے لوگ بخشے جائیں گے میری شفاعت سے۔ میرے سرکار نے یہ بھی بتا دیا ہے دیکھو جتنے لوگ آج تک پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوں گے، کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے گنہگار ہیں کتنے نیکوکار ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ پاپیوں کی لائن تو بہت زیادہ ہے، پاپی تو بے شمار ہیں۔ تو کیا سرکار 1 لاکھ پاپیوں کو بخشوائیں گے یا 2 لاکھ پاپیوں کو بخشوائیں گے یا 2-4 کروڑ پاپیوں کو بخشوائیں گے؟ نہیں نہیں، میرے آقا نے اس کی وضاحت خود فرمائی ہے، میں کتنے لوگوں کو بخشواؤں گا تم شمار نہیں کر سکتے ہو، تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے شہدائیو انی اشفع یوم القیامہ لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر و حجر و مدر، روئے زمین پر جتنے درخت ہیں، جتنے پیڑ پودے ہیں، جتنے ڈھیلے کنکر پتھر ہیں، ان سب سے زیادہ آدمیوں کی نجات کرواؤں گا، ان سب سے زیادہ کو بخشواؤں گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرما گئے کہ یک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، یا رسول اللہ یک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، اور مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اشارہ تیرا۔ اللہ اللہ، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار کو دیکھو، یہ رسول ہیں، ایسی شان و شوکت والے میرے آقا ہیں، یہ فضیلت میرے سرکار کی ہے۔ قیامت کے میدان میں اپنے آقا کی فضیلت دیکھ لو، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ملاحظہ فرما لو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قیامت کا سارا ماحول برپا کیا گیا ہے، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔
फरमाइए, रब तो सब कुछ जानता है, रब को ये इल्म है ये मेरा बंदा जन्नती है, ये मेरा बंदा जहन्नमी है, इसके पास इतनी नेकियां हैं, इसके पास इतने गुनाह हैं, इसको जन्नत में डाल दिया जाए, जहन्नम में डाल दिया जाए, आखिर मकसद नजात ही तो है, मकसद जजा और सजा ही तो है, तो जजा और सजा यूं ही रब ताला दे देता। क़यामत का मैदान की जरूरत क्या है, पुलसिरात की जरूरत क्या है, हौज़े कौसर की जरूरत क्या है, ये सब हंगामा करने की जरूरत क्या है, हिसाब किताब करने की जरूरत क्या है। तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत के भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ा अच्छा बयान दे गए। ए लोगों, फकत इतना सबब है इनकादे फज़्ल महशर का कि तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। मेरे बंदो, तुमने मेरे महबूब को देखा है मक्का में, महबूब को तुमने मदीना में देखा है, महबूब को तुमने ताइफ में देखा है, महबूब को तुमने ग़ज़वे खंदक में देखा है, महबूब को तुमने इस हैसियत से भी देखा है कि 2-2 महीना उनके चूल्हे में आग नहीं चलती थी, महबूब को तुमने दुश्मनों के नरगे में देखा है, मगर मेरे महबूब को महशर मैदान में देख लो, मेरे महबूब के सरे अक़दस पर ताज शफ़ाअत देख लो, मेरे महबूब को फरिश्तों के झुरमुट में देख लो, मेरे महबूब को हश्र का दूल्हा बनाया गया है देख लो। फकत इतना सबब है इनकादे फज़्ल महशर का कि तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। आप जरा गौर फरमाइए, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस तरह से हम पापियों को बख्शवाएंगे। 4 अरब 90 करोड़ 70 लाख उम्मतियों की बख्शिश बिला हिसाब हो जाएगी। नजात का मामला सिर्फ 6 घंटे के अंदर अंदर तय, 6 घंटे के अंदर हिसाब किताब सब मुकम्मल। आप जरा गौर फरमाइए, कयामत का ये माहौल, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, परवरदिगार ये सब तेरे बंदे हैं, इनकी नजात फरमा दे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने हुक्म दिया कि महबूब कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी। मेरे आका रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, परवरदिगार ये सब तेरे बंदे हैं, इनकी मग़फ़िरत फरमा। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कैसे पापियों और खातियों को नजात दिलवाएंगे। हदीस की किताबें पढ़ो तो पता चलता है प्यारे, इन हदीस को रवायत करने वाले 114 सहाबा हैं जो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत यानी बख्शिश कराने की हदीसों को बयान करते हैं, इसलिए इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। आप जरा गौर फरमाइए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा करीमाना हाल होगा। ऐसे ऐसे पापी बख्शे जाएंगे, ऐसे ऐसे पापी बख्शे जाएंगे कि जब पापियों की बख्शिश का मामला सामने आएगा तो परहेजगार गुनाहगार से कहेगा, ए गुनाहगार तो थोड़ा सा गुनाह हमको दे दे, हमारी नेकी ले ले। तब तक चौंक पड़ेगा, वो गुनाहगार कहेगा अभी तो कोई किसी से मुंह मिलाने के लिए तैयार नहीं था और तुम अपनी नेकी हमें दे रहे हो, हमारा गुनाह ले रहे हो, मामला क्या है? तू देख नहीं रहा है कि गुनाहगार सरकार के बख्शवाने से जन्नत में जा रहा है। थोड़ा सा गुनाह हमें दे दे ताकि हम अपने आका के बख्शवाने से जन्नत में चले जाएं। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इसी की तर्जमानी फरमाते हैं कि क्या है ज़ौक़ फ़ौज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, और कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। अल्लाह अल्लाह, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व वक़ार को देखो। इसीलिए मैं अर्ज करता हूँ, गुनहगारों नजात की उम्मीद किसने दिलाई है? बख्शिश का परवाना दिलाने के लिए वादा किसने किया है? तुम्हें सहारा किसने दिया है? तो आपको कहना पड़ेगा हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आपके लिए जुमला जरा दोहरा दूं, ऐसे शान वाले रसूल, इस तरह अजमत वाले रसूल क्या ऐसे ही हो सकते हैं जो मर करके मिट्टी में मिल गए? क्या ऐसे हो सकते हैं जो दारुल उलूम देवबंद में उर्दू जबान पढ़े हों? क्या ऐसे ही हो सकते हैं जिनको पुकारना दूर से नाजायज और हराम हो? लानत है इस तरह के ख्याल और फिक्र रखने वाले लोगों पर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का हाल तो यह है कि आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, एक कलमा पढ़ने वालों, तुम अपने नबी की शान को समझना चाहते हो, अरे तो सुन लो कि सबसे आला हमारा नबी और सबसे आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, और दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी अल्लाह अल्लाह। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आका फरमाते हैं कि जब क़यामत में मैं अपने उम्मतियों की बख्शिश करा लूंगा, एक एक उम्मतियों की बख्शिश करा लूंगा, तो रब ताला इरशाद फरमाएगा हत्ता युनादीनी रब्बी आरदीता या मोहम्मद, तो मेरा रब मुझे निदा देगा, ए मोहम्मद क्या राजी हो गए हो? फाकुलु अय्यो रब्बी रदीतो, तो मैं अर्ज करूंगा हाँ मेरे परवरदिगार में राजी हो गया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा, जब
جب تک میں اپنے ایک ایک امتی کو جنت نہ دلا لوں گا تب تک میں راضی نہیں ہوں گا. راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ میرے آقا رب سے ناراض نہیں, بلکہ راضی ہونے کا مطلب خوشیوں کا دوبالا ہو جانا, خوشی کا بڑھ جانا, خوشی سے مچل جانا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اپنے ایک ایک امتی کو نجات دلا لوں گا تب اس طرح کا میرا معاملہ ہوگا. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے لوگو تم اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو دیکھتے ہوئے قیامت کے میدان میں چلو اور دیکھ لو تمہارے نبی کی عظمت کا حال کیا ہے, تمہارے نبی کے وقار کا حال کیا ہے. اجمل سلطان پوری نے بہت صحیح کہا کہ کر کے قیامت میں شفاعت وہ کہیں گے اجمل, کر کے قیامت میں شفاعت وہ کہیں گے اجمل, میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں, میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں. مگر ایک معاملہ اور ہوگا پیارے کہ کچھ ایسے بھی بیچارے ہوں گے جو بغیر اپنے گناہوں سے توبہ کیے ہوئے مر گئے ہوں گے. اپنی اپنی خطاؤں سے رب کی بارگاہ میں معافی مانگا کرو, توبہ مانگا کرو. یہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے, اس مہینے میں گناہوں سے توبہ قبول ہو جاتی ہے. مسلمانوں یہ مہینہ تمہیں ملا ہوا ہے, اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کرو اور اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگو. خدا کی قسم معافی مانگتے ہوئے اگر آنکھوں سے آنسو نکل گئے تو موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. ایک بزرگ ہیں حضرت امام احمد حواری رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ بیان فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اپنی بیوی کو خواب میں دیکھا کہ اس کا چہرہ بڑا روشن ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارا چہرہ اتنا روشن کیوں ہے؟ تو میری بیوی نے بیان دیا کہ امام صاحب ایک رات آپ اللہ کے خوف سے رو رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ان آنسوؤں کو میں نے اپنے آنچل میں پوچھ کر کے اپنے چہرے پر مل لیا تھا. رب تعالیٰ نے یہ نور ہمیں عطا فرما دیا. ذرا غور فرمائیے, جب شوہر اپنے رب کے خوف سے روتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھ لے روتے ہوئے اور اس کے آنسوؤں کو اپنے چہرے پر مل لے تو یہ روشنی مل جاتی ہے. اس طرح سے ندامت و شرمساری کے آنسو میں اثر ہوتا ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, میرے عرق جو گرے تھے عرق انفعال کے, موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. آپ ذرا خوف الہی میں قطرے جو گرے تھے میرے عرق انفعال کے, آپ خوف الہی میں ذرا رو کر کے دیکھیں, آنسو بہا کر کے تو دیکھیں ان آنسوؤں کی قیمت کیا ہوا کرتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں سرکار کی بارگاہ میں, آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ کر کے توبہ کیا کرو تاکہ توبہ قبول ہو جایا کرے. بغیر توبہ کے کچھ لوگ مر جائیں گے, گناہوں کا بڑا بھاری بوجھ ہوگا, رب کی مشیت ہوگی کہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے, جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وہ 1000 برس تک جہنم میں جلتے رہیں گے, یا اللہ کا نعرہ لگاتے رہیں گے. دوسرا 1000 برس لگے گا, یا رحمان کہیں گے. تیسرا 1000 برس لگے گا, یا رحیم کہیں گے. چوتھا 1000 برس لگے گا, یا کریم کا نعرہ لگائیں گے. 5واں 1000 برس لگے گا, یا حیو یا قیوم کا نعرہ لگائیں گے. 6واں 1000 برس کا لگے گا, یا حنان یا منان کہیں گے. اور جب 7واں 1000 برس لگے گا تو پکار اٹھائیں گے, واہ محمدہ یا رسول اللہ ہماری مدد کرو, اے سرکار اب ہمیں جہنم سے نکالو. رب کی رحمت مچل جائے گی. رب تعالیٰ حضرت جبریل کو ارشاد فرمائے گا, جبریل جاؤ جہنم کا معائنہ کرو اور امت محمدیہ کے وہ افراد جو اپنے گناہوں سے بغیر توبہ کیے ہوئے مر گئے تھے اور جہنم میں ڈال دیے گئے, دیکھو ان کا حال کیا ہے. حضرت جبریل عرض کریں گے, پروردگار تو اپنے بندوں کا حال زیادہ جاننے والا ہے. رب کا حکم ہوگا جبریل جاؤ. حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے دروازہ پر تشریف لائیں گے. جہنم کے دروازہ پر مالک ہوں گے, داروغہ جہنم, وہ دیکھیں گے سید الملائکہ آ رہے ہیں, جبریل امین آ رہے ہیں. حضرت جبریل امین کا استقبال کریں گے, مالک سلام پیش کریں گے, عرض کریں گے جبریل امین سے آپ کیسے آئے ہیں. حضرت جبریل امین ارشاد فرمائیں گے, مالک جہنم کا دروازہ کھولو. کس لیے دروازہ کھولا جائے؟ امت محمدیہ کے لوگ جو بغیر گناہوں سے توبہ کیے ہوئے مر گئے تھے اور جہنم میں ڈال دیے گئے تھے, ان کا حال کیا ہے؟ مالک کہیں گے ان کا بڑا برا حال ہے. کیا رب کا حکم ہے؟ ہاں رب کا حکم ہے. چنانچہ دروازہ کھولا جائے گا. جیسے دروازہ کھولا جائے گا تو جب مالک جہنم کا دروازہ کھول کر کے جہنم کو بھڑکائیں گے تو ان کی صورت ڈراؤنی رہے گی, لوگ دیکھ کر کے ڈر جائیں گے. اور جب حضرت جبریل کے ساتھ دروازہ کھولیں گے تو حضرت جبریل بڑے حسین و جمیل ہیں, بڑے خوبصورت ہیں. جیسے لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے آہ اتنی اچھی صورت والا یہ کون آ گیا. تو مالک کہیں گے یہ جبریل امین ہیں جو
محمد علیہ السلام پر وہی لے کر جاتے تھے تب تک لوگ چیخ پڑیں گے یا رسول اللہ دہائی ہے دہائی، یا رسول اللہ بچاؤ، اے میرے آقا ہمیں جہنم سے نکالو، اے حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے سرکار سے جاؤ ہمارا سلام کہہ دو، ہمارے آقا سے کہہ دو اب ہمیں بخشوا لے، ہمارے سرکار سے کہہ دو اب ہمیں جہنم سے نکال لے۔ حضرت جبریل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں واپس آئیں گے، رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جبریل امین امت محمدیہ کا کیا حال ہے؟ عرض کریں گے پروردگار تو اپنے بندوں کا حال زیادہ جاننے والا ہے، اے میرے مولا وہ تجھے تیرے محبوب کو سلام عرض کیے ہیں اور تیری پناہ مانگ رہے ہیں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جبریل جاؤ میرے محبوب کو بتاؤ۔ اب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت میں آئیں گے، جنت میں میرے آقا ایک موتی کے محل میں ایک نورانی تخت پر جلوہ افروز ہوں گے، تمام انبیاء اور مومنین سرکار کے روبرو ہوں گے۔ حضرت جبریل جیسے پہنچیں گے سرکار کو دیکھیں گے رونے لگیں گے اور سلام عرض کریں گے۔ آقا ارشاد فرمائیں گے سید الملائکہ کیا حال ہے؟ عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کے وہ امتی جو اپنے گناہوں کی بنیاد پر توبہ کیے بغیر مر گئے تھے اور جہنم میں ڈال دیے گئے تھے، وہ آپ کو پکار رہے ہیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، وہ آپ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تب تک میرے آقا عرض کریں گے رب کی بارگاہ میں اے میرے پروردگار میری امت کی مغفرت فرما، اور ارشاد فرمائیں گے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اور میرے آقا ارشاد فرمائیں گے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے رب حبلی امتی، اور آقا امتیوں کے لیے ارشاد فرمائیں گے لبیک یا امتی، لبیک یا امتی، اے میری امت میں حاضر ہوں حاضر ہوں۔ اور اس کے بعد میرے سرکار اپنا سر کریم سجدہ میں رکھ دیں گے، رونے لگیں گے، رب تعالیٰ کا حکم ہوگا محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ اور جاؤ جس کو چاہو اسے نجات دلا لو، جاؤ جس نے تمہارا کلمہ ایک بار بھی سچے دل سے پڑھ لیا تھا جاؤ اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی تو فرماتے ہیں کہ اللہ کا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور جب جہنم کے دروازہ پر میرے سرکار پہنچیں گے دیکھیں گے مالک سید المرسلین آ رہے ہیں، بشیر و نذیر آ رہے ہیں، طہ یاسین آ رہے ہیں، امام الانبیاء آ رہے ہیں، تو مالک سرکار کا استقبال کریں گے اور سلام عرض کریں گے۔ آقا ارشاد فرمائیں گے مالک میری امت کا حال کیا ہے؟ مالک عرض کریں گے یا رسول اللہ بڑا برا حال ہے، یا رسول اللہ وہ جل رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، یا رسول اللہ وہ عذاب الہی میں مبتلا ہیں۔ آقا ارشاد فرمائیں گے مالک ذرا جہنم کا دروازہ تو کھولو۔ عرض کریں گے یا رسول اللہ رب کا حکم ہے، ہاں رب کا حکم ہے۔ جیسے جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا جیسے جنتی ہونے والے جہنمیوں کی نگاہ سرکار پر پڑے گی، اپنے آقا کو دیکھ کر کے عرض گزار ہوں گے، جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ گرچہ ہیں بے حد قصور روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ، اور بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو درود، اور یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ملاحظہ فرماؤ، اب جس نے سچے دل سے ایک بار بھی کلمہ پڑھا ہوگا میرے سرکار اسے بھی جہنم سے نکال لیں گے اور نہر حیات میں غسل دیا جائے گا، کھا رہے گا۔ ہم قوم جہنمی تھے، تب جب جنت میں جائیں گے تو جو لوگ پہلے سے جنت میں رہیں گے وہ دیکھ کر کے کہیں گے یہ سب لوگ جہنم سے نکل کر آئے ہیں، تو سارے لوگ عرض کریں گے یا رسول اللہ ہماری پیشانی پر یہ لکھا ہوا ہے۔ میرے آقا دعا فرمائیں گی پیشانی کی وہ تحریر بھی ختم ہو جائے گی اور ان کی پیشانیاں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگیں گی، یہ کیفیت ہوگی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، یا رسول اللہ بے ہنر و بے تمیز اور کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کرو درود، ایک تمہارے سوا تم پہ کرو درود، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ اپنے آقا کی محبت میں جیو اور اپنے آقا کی محبت میں مرو۔
میرے اس بیان کا ثواب رب تعالی الحاج سیٹھ لال محمد صاحب کے والد گرامی ہاشم صاحب مرحوم اور جملہ مومنین کی روحوں کو عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اب یہیں سے بیان حضرت علامہ حقانی کا ہوگا. چائے نوشی کیا بتایا جائے, آپ لوگ اتنی دیر تک نہیں رک سکتے ہیں یار چائے نوشی میں. خیر مہمان کی ضیافت ٹھیک ہے. موتی بکھیرے ہیں, واہ واہ سبحان اللہ. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں, اور سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں. یہ محفل نور زندہ باد پائندہ باد پھر انشاءاللہ آنا ہوگا. اسی عنوان پر بیان ہوگا, مجھے یاد دلائیے گا. بہت سارے عنوانات پر کیسٹیں ہیں, آپ دینی کیسٹیں سنو, دینی ذوق بناؤ, نیک بن کر جیو, نیک بن کر مرو. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.